اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ معراج کے واقعے کے بعد موسیٰ کا ذکر آتا ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، اپنی ملکوت دکھائی اور قلب و نظر دونوں کا مشاہدہ کرایا اور یقین و ایقان کے اس مرحلے کے اوپر فائز کیا، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی۔ آپ کو پہلے بتایا حضرت موسیٰ کو ملکوت آسمان کی طرف نہیں لے جایا گیا، بڑا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، اللہ کا جو نظام چلتا ہے، بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ان کو سمجھانے کے لیے سیر کرا دی۔ ایک آدمی، ایک عبد صالح کے جو کہتے ہیں مشہور خضر ہے کیا، وہ کشتی کا توڑنا جو ہے بظاہر ہمارے سمجھ نہیں آتا۔ ایک غریب آدمی کی جمع پونجی خراب ہے اور دوسروں کی مال و دولت بڑھ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کا ایک بچہ ہے وہ مر جاتا ہے، دوسروں کی بڑی بڑی اولاد، یہ کیا ہے؟ اور ایک ایسا کام ہوتا ہے ادھر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے سبب، مقصد، علت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اندر پوشیدہ رازہائے قدرت کو سمجھایا موسیٰ کے لیے، ادھر زمین پر سمجھایا، یہیں پہ سمجھایا، بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ اور رسالۃ مآب کو آسمان اور ملکوت کے اور سدرۃ المنتہا اس کائنات کے آخری سرے تک بھی نہیں ہے، آخری کلمے نے نہیں بتایا آپ کو۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو ایک مرتبہ رسالۃ مآب نے دیکھا، پھر اس کے بعد جبرائیل جو ہے اس مادی کائنات کے باہر جانے کی قدرت نہیں رکھتا، آگے جبرائیل نہیں جا سکتے تھے۔ مادی کائنات کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی ملکوتی دنیا میں، ملکوتی عالم میں یہ جبرائیل نہیں جا سکتا تھا۔ اور جبرائیل نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک انگلی کے برابر بھی میں سدرۃ المنتہا سے آگے نکلنے کی کوشش کروں میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں نہیں اس فضا سے آگے کیسے جاتے ہیں؟ یار جہاں جبرائیل جل جاتا ہے اس فضا سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہ سوال اٹھانے، یہ تعجب ہوتا ہے لوگوں کے ادراک و معرفت کے اوپر۔ یار سدرۃ المنتہا سے اوپر جبرائیل کے لیے جانا ممکن نہیں، جو ایک لمحے میں 7 آسمان سے جو ہے زمین پر پہنچتا ہے، ایک لمحے میں، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ میرا رسول اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو یہاں ہوا نہیں ہے، وزن ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ سوال ہوتا ہے۔ اور رسالۃ مآب کو ملکوت کی سیر کرائی تو اس کے بعد ذکر ہوا موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، فیہ، اس کتاب کے اندر وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دے دی، ایک ہادی کتاب، ایک رہنما کتاب عنایت فرمائی، جو توریت سے عبارت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، اس کتاب کا خلاصہ توریت میں کیا کچھ سمجھایا گیا تھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس بات کی رہنمائی تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، بڑی بات ہے۔
تورات کا خلاصہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ وکیل اس کو کہتے ہیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، وکلا، اس پر آپ نے سپرد کر دیا اس کام کو، آپ کو موکل کہتے ہیں، سپرد کرنے والا، اور وہ وکیل ہے سپرد لینے والا، سپرد لینے والا اپنے کام کو کا بھروسہ اللہ کے علاوہ۔ تورات کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو، اپنی ساری توقعات وابستہ کرو اللہ تعالیٰ کے حد تک، بس۔ یہی بندگی ہے، یہی توحید کا عقیدہ ہے، اور یہی ایمان ہے۔ ہم لوگ قولاً موحد ہیں، ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملاً ہم لوگ اکثر موحد نہیں ہیں، صرف ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ ایسا ہم نہیں کرتے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اس دروازوں پر جاتے، ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ عملاً ہم لوگ موحد نہیں ہوتے۔ کاش کہ ہم موحد ہوتے، بڑے طاقتور ہوتے، تمام مسائل ہمارے حل ہوتے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی، یہ عزت بھی ہوتی، کامیابی بھی ہوتی، اور سرخروئی، ہر چیز دنیا میں اور آخرت میں بھی درجہ، اگر صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس لیے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فکر کریں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کچھ ہے؟ جی، اللہ کے علاوہ ہے کوئی اور طاقت؟ جی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ اس زمین پہ ہے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ سبب پیدا کرنا ہوتا ہے، آپ کو محنت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں سبب ڈالنے والا کون ہے؟ سبب کی طرف رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ سوجھ بوجھ ذہن اور انسان کے، جو مومن کے فراست کہتے ہیں، فراست دینے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اور تورات کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ ذریۃ منادہ واقع ہوا ہے، اے نوح کی اولاد، ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اے وہ لوگو جو نوح کی اولاد ہو، انہ کان عبدا شکورا، کہ تم بنی اسرائیل نوح کی اولاد ہو، ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تھا، تم کو نجات دلائی تھی، تمہاری نسل کو آگے بڑھایا تھا، باقیوں کو تباہ کر کے تم کو زمین میں بسایا، اور پھر تورات جیسی کتاب دے کر کے یہ درس دیا تمہاری کامیابی کا راز تم کو سمجھایا کہ صرف میرے اوپر بھروسہ کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا۔ اٹل فیصلے کو قضا کہتے ہیں،
کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور بڑی طغیانی دکھاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ۔ آگے آیات میں تفصیل ہے، اب سے پہلے جو واقعہ ذہن میں ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، کہ پھر آگے آیات جو ہے وہ صرف ترجمہ ہی کریں گے، آپ کو سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ 2 مرتبہ تم یعنی بنی اسرائیل نے زمین میں فساد قائم کرنا ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف کو غلام بنا کر کے لے جایا جاتا ہے، پھر والدین کو وہاں بلاتے ہیں، وہاں کے اولاد یعقوب بھی وہاں بستے ہیں، نسل بنی اسرائیل کی نسل بڑھتی ہے مصر میں، کہتے ہیں کوئی 6 لاکھ تک نفوس تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نسل بڑھی، اور پھر وہاں سے واپس آ گئے مصر سے واپس آ گئے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے بھی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، تو کہا نہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے، آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم ادھر بیٹھیں گے۔ 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد یہ لوگ فلسطین میں داخل ہو سکے، یہ اسرائیلی مصر سے نکلنے کے 40 سال بعد فلسطین میں داخل ہو گئے۔ فلسطین میں جب داخل ہو گئے بنی اسرائیل، یہ 12 قبیلے تھے ان کے، اور ان 12 قبائل کے درمیان میں زبردست تعصب تھا ایک دوسرے کے درمیان میں، حتیٰ کہ ہے نا قرآن میں کہ حضرت موسیٰ نے جب وہ پانی کے لیے عصا ماری تو 12 چشمے پھوٹے تھے، کہ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ، سب کے لیے ایک بڑا چشمہ، نہیں لڑتے تھے۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے، مفسد لوگ تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ، ہر قبیلے کے لیے، کہ آپس میں لڑائی نہ کریں۔ چنانچہ وہاں ایک ملک ہے، ایک کشور ہے، وہاں پر سب داخل ہو گئے تو آپس میں ان لوگوں نے لڑنا اور بھیڑنا کر دیا، الگ الگ ریاستیں قائم کر دی، اور اس طرح وہاں پر مشرک قوم بستی تھی ادھر فلسطین میں۔ بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے مشرک قومیں بستی تھی، پھر مشرک قوموں کے ساتھ ان کا میل جول ہوا، شرک ان کے اندر بھی سرایت کر گیا، آپس میں ان کے فساد ہوئے، اور یہ لوگ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ بالآخرہ ان میں تھوڑی سی سوچ بوجھ آ گئی، بہت مار کھانے کے بعد، لمبی تاریخ ہے، حضرت داؤد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور تمام فلسطین کے اوپر جو ہے وہ فلسطین ایک ریاست بن جاتی ہے، ایک مملکت بن جاتی ہے حضرت داؤد کے زمانے میں۔ پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں زبردست حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد یہ لوگ پھر منتشر ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں بابل کا بادشاہ، یہ عراق بابل، وہاں بابلی تہذیب ابھی ہے نا، دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجائب جو ہے وہ بابل کی تہذیب ہے، جو آثار اس وقت موجود ہے بابل عراق میں۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، اور پھر پورے فلسطین کو تاراج کر دیا، اور ہیکل سلیمان کو بھی ختم کر دیا، اور بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا، اور ان لوگوں کو اسیر بنا کر کے بہت سب کو قتل کیا، اور لوگوں کو اسیر بنا کر کے عراق کی طرف لے آئے۔ عراق میں حالت اسیری میں رہے یہ بابل کی اسارت میں، فلسطینی رہے، اور ان کی کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، ان کی مذہب، دین، روایات سب سے یہ لوگ خالی ہو گئے۔
اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا بخت نصر کے اوپر، باب الفتح کیا ایران نے، اور اس فتح کے بعد ایران کے بادشاہ نے فلسطینیوں کو یعنی یہودیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ واپس چلے گئے وہاں پر، اور وہاں پر پھر بسنا شروع کر دیا، اور پھر صلح و صفائی کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ یہ ہے پہلا فساد، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ۔ پہلے فساد کی شکل میں بخت نصر کا حملہ ہو گیا اور ان کو تباہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد پھر باز نہیں آتے تھے، یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، اور پھر جھگڑا اور فساد شروع ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد رومیوں کا حملہ ہو گیا، رومیوں نے پھر ان کو تباہ کر دیا، اور پھر حتیٰ گھر تک جو ہے ان حملوں میں، یہاں آگے آ جائے گی باتیں جو ہے فجاسوا خلال الدیار، گھروں کی چار دیواری تک محفوظ نہیں رہی، اس قدر شدید حملہ تھا۔ یہ دو مرتبہ حملے ہو گئے ہیں، 2 مرتبہ۔ اب یہ آگے ایک آیت ہے، اگر وہ لوگ دوبارہ کریں تو پھر ہم دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ بلا مسلط کریں گے۔ رومیوں کے حملے کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے وہ ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تباہی کے بعد پھر بعد میں پھر یہ لوگ جمع ہو گئے، رومیوں کے ساتھ ملا کر کے رومیوں کے حکومت کو بھی قبول کیا، اور رومیوں کے ساتھ صلح مصالحت کے ساتھ رہا، اور عزیر نامی جو کہتے ہیں پیغمبر ہے، اس نے آ کر کے ان کی شریعت کی احیاء کی، بغیر تورات کے تھے ان کے ساتھ، کہ تورات جو ہے وہ آج کل کی طرح بڑے نسخے نہیں ہوتے تھے، چند ایک نسخے ہوتے تھے، اور جب ملک تاراج ہو گیا تو پھر تورات کے نسخے بھی ضائع ہو گئے، بغیر تورات کے رہ گئے یہ لوگ بابل کے اسیری میں۔ اور واپس جا کر کے عزیر نے تورات کو دوبارہ تدوین کیا، دوبارہ تورات ذہن کے حساب میں یادداشت کے بنا پر تدوین کیا۔ اصل تورات جو ہے وہ مسیح یہودیوں کے پاس نہیں ہے، تو ختم ہو گیا۔ عزیر نے دوبارہ ان کے مذہب کا احیاء کیا، فسادات کو کم کیا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اور اس کی تدوین کی، دوبارہ تورات کی تدوین کی، یادداشت کی بنیاد پر تورات کی تدوین کی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ موجودہ جو تورات عزیر نے بنائی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ بابلی الفاظ بہت زیادہ ہے، بابلی، چونکہ یہ لوگ بابل میں رہ کر کے وہاں کے زبان کلچر وغیرہ سیکھا تھا، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے موجود تورات پر۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بابلی الفاظ زیادہ ہے اس تورات میں۔ یہ ہے واقعہ، اس واقعے کی طرف قرآن مجید کا اشارہ ہے۔ آگے آتے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، الکتاب سے مراد مطلق جن سے کتاب ہے، صحف انبیاء میں ہم نے لکھ دیا تھا، صحف انبیاء میں، کسی خاص کتاب کی طرح نہیں، جن سے کتاب، الکتاب۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم لوگ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی طغیانی دکھاؤ گے، یعنی بڑی حکومت، بڑی ان کی سلطنت جو ہے وہ تمہاری قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، بس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کر دیا، اولی بأس شدید، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے، اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ تمہاری طغیانی کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ یہ بخت نصر کے حملے کی طرف اشارہ ہے، بابل والے حکام بابل، ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے،
اور پھر ان کے پورے آبادی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں بخت نصر جو ہے وہ کوئی اہل کتاب بھی نہیں ہے، وہ مسلمان کیا ہونا، یہ ان کو عباد لنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کو، ہمارے عباد کو، ہمارے بندوں کو جو ہے وہ بعثنا، ہم نے بھیجا، یہ مسلط کیا، بھیجا، بعثت، وہ انبیاء کے لیے بھی بعثنا کہتے ہیں جی، اور ادھر عباد لنا اولی باس شدید، ان کو بھی بعثنا کر دیا، ہم نے بھیجا تمہارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، عباد بھی کہتے ہیں۔ لفظ عباد جو ہے وہ کافر کے لیے بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، مسلم کے لیے، سب ہے تو اللہ کے بندے، یہ لوگ بندگی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور بات ہے، کچھ لوگ اللہ کے بندگی کرتے ہیں، بندہ بھی ہے اور بندگی بھی کرتے ہیں تو مسلمان ہو گیا، لیکن بندہ تو سب ہے، عبد خدا ہے سب، عباد اللہ نا اولی باس شدید، زبردست طاقتور بندے جو ہے وہ ہم نے بعثنا، ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ کسی کافر کو یا کسی مفسد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، سزا دینے والے کا اچھا آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، شیطان کو بھی تو اللہ بھیجتا ہے نا، شیطان اچھا ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے گمراہی میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارسلنا شیاطین، ہم نے شیاطین کو بھیجا ان کے اوپر، یہ ارسلنا، یہ بعثنا، یہ عباد لنا کہنے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اس میں سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اچھے لوگوں کے ذریعے بھی سزا دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ ہم تم کو سزا دیں گے، ہم تم کو سزا دیں گے، عذاب تم پر نازل کریں گے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، تمہارے دائیں بائیں سے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے جی، یا تم کو فرقوں میں الجھا کر سزا دیں گے، فرقوں میں الجھا کر سزا دیں گے، جیسے اس وقت ہم کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، فرقوں میں الجھا کر، پھر وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ایک فرقہ دوسرے کے اوپر حملہ کرے گا، تو یہ جو فرقوں میں الجھائیں گے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر حملہ کریں گے، تو حملہ آور اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا نا، حملہ کرنے والا، ٹھیک ہے، متوجہ ہے آپ، اللہ کی طرف سے عذاب تو ہوگا نا، لیکن حملہ آور کا اللہ کا خاص بندہ ہونا، اچھا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے، بخت نصر کی طرح کے لوگ آئیں گے، شیاطین کی طرح کے لوگ آئیں گے، عذاب دیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، ہے نا، قرآن میں آیت ہے، تم میں سے کچھ کو کچھ کے حملے جو ہے چکھا دیں گے۔ تو اس وقت اگر ہمارے اوپر اس قسم کے آزمائش یا عذاب ہے تو یہ جو عذاب دینے والوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں عبادا لنا، عبادا لنا کہا ہے، یہ بخت نصر کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ عبادا لنا، اور جبکہ یہودی جو ہے مفسد تھے اور بدکار لوگ تھے، کم از کم یہ لوگ کلمہ گو تو تھے، یہ اہل کتاب تھے، موسیٰ کو پیغمبر ماننے والے لوگ تھے، اگرچہ ان میں بھی شرک نے سرایت کر لی تھی بعض میں، پھر بھی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ جو ہے وہ نافذ ہونے والا وعدہ تھا، مفعول یعنی نافذ العمل، پورا ہونے والا وعدہ۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی، ٹھیک ہے، بخت نصر کے۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے ان کو آزادی دلا دی اور دوبارہ یہ لوگ آباد ہو گئے اور اپنی ریاست قائم کی وہاں پر،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا، بھیج دیا بابل کی اسارت سے واپس مصر بھیج دیا، واپس فلسطین بھیج دیا، اور فلسطین میں یہ لوگ آباد ہو گئے، شاد ہو گئے، سرسبز علاقہ ہے، ان کی آبادی بھی پھیل گئی۔ قتل عام ہوا تھا نا پہلے، قتل عام ہوا تھا، بابل کی اسارت سے واپس آنے کے بعد ان کی نسل بھی بڑھا دی اور آرام عیش کی بہترین زندگی میں آ گئے یہ لوگ، لیکن پھر یہ باز نہیں آتے تھے، دوبارہ پھر وہی گستاخی، وہی فساد، وہی بدکاری شروع ہو گئی۔ تفصیل ہے وہ بدکاری کس طرح شروع ہوئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد بھی بڑھا دی۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے احسان کیا تو تم نے اپنے لیے احسان کیا، اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا کہ وہ تمہارے چہرے بدنما کر دے اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے بخت نصر والے، کما دخلوا اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تباہ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری مرتبہ یعنی رومیوں کا جو حملہ ہے، رومیوں کے حملے جو ہے، حملوں میں پھر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تباہ کر دیا، بنایا تھا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح بخت نصر والے داخل ہوئے تھے یہ رومی والے داخل ہو گئے اور پھر تباہ کر دیا اس پورے علاقے کو، مسجد کو بھی تباہ کر دیا اور کوئی آثار ان کے باقی نہیں چھوڑا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر بھی امید ہے پروردگار تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، قابل توجہ بات یہ ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے اپنی شرارت دہرائی تو ہم بھی اپنی سزا دہرائیں گے۔ ٹھیک ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا قابل توجہ بات ہے کہ اگر تم نے پھر دہرائی وہی فساد، وہی فتنہ ابھی دہرا رہے ہیں۔ یہ عُدْتُم کا وقت آ گیا ہوا ہے، ہم انتظار میں ہیں عُدْنَا کے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ عُدْنَا کا وقت آ جائے گا، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔